اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور حکمت گناہگاروں کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص خوبیاں ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی، کہ آپ زبان کے برے نہیں ہیں اور آپ دل کے سخت نہیں ہیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم۔ ابن عمر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے، اس میں یہی ہے، انہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، کہ آپ زبان کے برے نہیں، دل کے سخت نہیں، اور زبان بازاروں میں چیخنے اور چلانے والی نہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ خاص طور پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا آپ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مہربان ہیں، اور اگر آپ زبان کے اچھے نہ ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ یہ جو آپ سے محبت کرنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی انہی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ آپ زبان کے میٹھے ہیں، دل کے بڑے مہربان ہیں، آپ دل و جان سے بڑے خیر خواہ ہیں، یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو ایک نوجوان آیا اور آپ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اس نے، اس مجلس کا ادب، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی اور ایسی گری ہوئی بات، تو لوگ اسے گھورنے لگے۔ قریب تھا کہ اسے پکڑ لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھوڑو اس کو، اسے میرے قریب کرو۔ قریب آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات شروع کی۔ جب کسی گناہ کے بارے میں اللہ سے بھی ڈرایا جائے، مرنے کے بعد کی زندگی سے بھی ڈرایا جائے، اور ساتھ ہی عقلی طور پر بھی سمجھایا جائے، تو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا، برائی سے بچنا آسان ہوتا۔ بسا اوقات مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان کمزور ہوتا ہے، تو وہاں کی سزا، وہاں کی رسوائی، وہاں کا عذاب، یہ آدمی کے اندر اتنی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا۔ لیکن اگر اسے عقلی طور پر بھی سمجھا دیا جائے، اس کی برائی، اس کی شناخت، تو فرق پڑتا ہے۔ اور پھر اگر ساتھ ساتھ اس برائی کے جو اثرات زندگی میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، وہ بھی بتا دی جائے، قبولیت اور آسان ہو جاتی، اس دعوت میں اور اس نصیحت میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، عفو تعفو نساؤکم، اگر تم چاہتے کہ تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری والدہ، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں، تو پھر تم پاک دامن بن جاؤ۔ تمہاری پاک دامنی کے مبارک اثرات تمہارے پورے گھر پہ پڑیں گے۔ اس لیے کہ وہ تمہاری عزت ہے، وہ تمہاری آبرو ہے، وہ تمہارے گھر کا حرم ہے۔ اب تمہیں وہاں رسوائی نہ ہو، اس سے پہلے پھر تمہیں کچھ کرنا ہوگا، تمہیں صاف ستھرا رکھنا ہوگا،
اور تمہارے شر سے دوسروں کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں محفوظ رہے نا، تو تمہارا گھر کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو اور اس کے اثرات تمہاری زندگی پہ نہیں پڑیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تم اپنے گھر کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے شر سے دوسروں کی ماں، بہن، بیٹیوں کا بھی خیال رکھو، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بویا جاتا ہے کاٹنا پڑتا ہے، چاہے وہ دیر سویر ہو جائے۔ لیکن اس کے اثرات پھر پڑتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نصیحت فرمائی، عقلی طور پر بھی اس کے نقصانات، بات نصیحت اثر کرتی ہے۔ ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، دھتکارا نہیں، غصے نہیں ہوئے۔ برائی سے نفرت ضرور ہو، برے سے نہیں۔ برائی سے نفرت ہو، برے سے نہیں۔ گناہ سے نفرت ضرور ہو، گناہگار سے نہیں۔ کیا پتا وہ گناہگار کیسی توبہ کر لے، بڑے بڑے نیکوکاروں سے آگے بڑھ جائے، اس کی خلوت اور تنہائی کا ایک آنسو میرے سینکڑوں نوافل پہ بھاری ہو جائے۔ مولا کے خزانہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سبحان اللہ۔ کچھ بچے اور کچھ بچیاں اور کچھ مسلمان ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان کی برائیاں بھی اچھائیوں سے بدل جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کی برائیاں بھی اچھائیوں سے بدل جاتی ہیں۔ تو گناہ کو حقیر سمجھو، نہ کہ گناہگار کو۔ گناہ سے نفرت کرو، نہ کہ گناہگار سے۔ برائی سے نفرت ہو، نہ کہ برے سے۔ کہ پتہ کب توبہ کرنا اور کب اپنی گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ اصل تو منزل ہے نا، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اگر میں 5ویں سیڑھی پہ ہوں اور کوئی آدمی پہلے سیڑھی پہ ہے تو مجھے اترانا نہیں چاہیے۔ کیا پتا یہ 5ویں والا 8ویں پہ جا کر نیچے گر جائے اور پہلی والا جا کے منزل پہ پہنچ جائے۔ اپنی نیکی پر دوسروں کو حقیر نہ سمجھے کہ اگر یہ دوسری سیڑھی پہ ہے اور تم 8ویں سیڑھی پہ ہو اور 9ویں پہ جا کے تم نیچے گرو اور یہ دوسری والا منزل پا لے، معاملہ تو خاتمے کا ہے نا۔ معاملہ تو خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس کا کتنا اچھا، اس لیے کسی کو حقیر نہ جانو۔ ہاں، برائی سے نفرت ہو، برائی سے نفرت۔ بیمار ہوتا ہے نا، آپ برائی، بیمار کی بیماری تو نہیں پسند کرتے، لیکن بیمار سے تو نفرت نہیں کرتے نا۔ کوئی ماں یہ تو نہیں چاہتی نا کہ میرا بیٹا ہی چونکہ بیمار ہو گیا اب میں اسے نفرت ہے۔ بیماری تو اسے پسند نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچے کے لیے، لیکن بچے سے تو محبت کرتی ہے نا۔ اسے تو حقیر نہیں سمجھتی نا، اسے تو حقیر نہیں سمجھتی۔ تو گناہگار تو بیمار ہے نا، اس گناہ کی بیماری سے ضرور نفرت ہو کہ اللہ نہ کرے یہ بیماری میرے بچوں میں آئے، میرے گھر میں آئے، میرے خاندان میں آئے، میری زندگی میں آئے، لیکن اس سے نفرت نہ کرو۔ اس سے نفرت نہ کرو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ اجازت دیں۔ آپ نے قریب بٹھایا اور اسے سمجھایا
اور اس سے فرمایا اتحبہ لأمک، کیا جو یہ تو کرنا چاہتا ہے تجھے اپنے ماں کے لیے یہ پسند ہے؟ قال لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو فرمایا پھر لوگ بھی تو نہیں چاہتے کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسا کرے، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کرے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ فرمایا لوگ بھی تو نہیں چاہتے کوئی ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سارے رشتے گنوائے، خالہ، پھپھی، سب کے رشتے گنوائے کہ تم نہیں چاہتے تو لوگ بھی تو نہیں چاہتے، کسی کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی خالہ، کسی کی پھپھی، اور تم اپنے رشتوں کے ساتھ یہ نہیں چاہتے تو لوگ بھی تو نہیں چاہتے۔ یہ عقلی طور پہ برائی دل میں بٹھا دی، عقلی طور پہ اس برائی کی برائی دل میں بٹھا دی۔ دل میں کیا ہے؟ بس اوقات چہرہ بتا دیتا ہے کہ زمین کتنی زرخیز ہو گئی بیج ڈالنے کے لیے، اب اس کے اندر بات قبول کرنے کی کتنی صلاحیت آ گئی ہے۔ چہرہ بھی بتا دیتا ہے، آنکھیں بھی بتا دیتی ہیں کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ غصہ بہت ہو، اندر کسی سے اندر خوشی ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے نا، اور اندر غم ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے نا۔ ایسے ہی بات قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی دل کی دنیا میں، زمین زرخیز ہو گئی، بات کا اثر لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اب دعا دی، جب دیکھا نا رجوع ہے، اس میں طلب ہے، تو پھر دعا دی۔ یہ دعا ہے نا، دوا ہے، لیکن یہ دوا وہی کام کرتی جہاں اندر دوا قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہو، ورنہ تو میرے نبی سب کے لیے دعائیں کر رہے تھے، سب ایمان لے آتے، لیکن بلال کے حق میں قبول ہو گئی، عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی، ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ دعائیں تو دونوں کے لیے کی تھی، قبول کس کے حق میں ہوئی؟ عمر ابن خطاب۔ لوگ کہتے ہیں ذرا توجہ ڈال دیں، توجہ ڈال دیں، تو صرف توجہ سے بھی نہیں ہوتا میاں، اندر طلب بھی ہونی چاہیے، اندر طلب بھی ہونی چاہیے، ورنہ میرا پیارا نبی تو ساری دنیا کے لیے توجہ کر رہے تھے۔ اندر بھی تو کچھ ہو۔ چاہے نا میں اللہ کا بننا چاہتا ہوں، میں گندگیوں سے بیزار ہو گیا ہوں، میں اپنی ان گندگیوں سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، چاہے نا اندر سے، تو جب دیکھا کہ دل کی دنیا زرخیز ہو گئی، یہاں قبولیت کا بیج ڈالا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور اپنا ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ رکھا اور یوں دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء۔ اے اللہ اس بچے کی، اس نوجوان کی خطا کو معاف فرما، اس کے دل کو صاف فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی دعا، اور اس کے دل میں سچی چاہت اور طلب، کیا ہوا؟ فرمایا زندگی بھر پھر اس برائی کی طرف خیال نہیں آیا، پھر اس گندگی کی طرف خیال نہیں گیا۔ ہاں میرے عزیزو، کوشش کرو دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اور پھر کسی اللہ والے کی دعا مل جائے تو سونے پہ سہاگا۔ اور اللہ والا تمہاری والدہ بھی ہو سکتی ہے، تمہارے والد بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی تمہارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے جو تمہیں پھر دل سے دعا دے دے۔
دل سے تمہیں دعا دے دے، لیکن تمہارا دل بھی تو چاہے نا اندر سے، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطا کار نوجوان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، اسے برا نہیں سمجھا، ڈانٹا نہیں، اس کی حقارت دل میں نہیں، اپنی مجلس میں بلایا، بٹھایا، سمجھایا، اور پھر اس میں وہ طلب پیدا کی، برائی دل میں بٹھائی، عقلی طور پہ اس کی شناخت دل میں آ گئی، دل زرخیز ہو گیا، زمین دل کی قابل قبول ہو گئی، بیج ڈالا جا سکتا تھا۔ آپ نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کا پھر ثمرہ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر اس نوجوان کو اس برائی کی طرف خیال نہیں آیا۔ یہ بھی ایک انداز ہے تربیت کا کہ آخرت سے بھی ڈرایا جائے، قبر حشر سے بھی ڈرایا جائے، لیکن ان برائیوں کا آج کیا اثرات ہیں، عقلی طور پہ اس میں کیا خرابی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہو تو پھر نصیحت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صالح بھی بنائے اور مخلوق خدا کی اصلاح کی سچی فکر اور اس کی حکمت اور طریقہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔